بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الكافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة من الدنيا واما المؤمن فان الله تعالى يدخر له حسناته في الاخرة ويوقبه رزقا في الدنيا على طاعته. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کا اندر جو ارشاد منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر عمل کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے عمل کرے گا اور ایک اللہ کا انکار کرنے والا عمل کرے گا. عمل کی دو قسمیں ہیں، خیر اور شر، اچھے عمل اور برے عمل. کرنے والے دو طرح کے ہیں، اللہ کو تسلیم کرنے والے اور اللہ کو تسلیم نہ کرنے والے. اللہ کو تسلیم کرنے والا جسے مومن سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ جب عمل خیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اصلی اور حقیقی ثواب کو آخرت کے اندر ذخیرہ فرما دیتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر بھی اس عمل نیک، اس عمل خیر کے اثرات اور وقتی فائدے سے بھی اس کو محظوظ فرماتے ہیں، اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیتے ہیں. لیکن جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی نیک اعمال کرتا ہے، وہ اعمال جو اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، مثلا وہ بہت پابند ہے اس بات کا کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس بات کا پابند ہے کہ وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتا، وہ بدکاری، زناکاری، شراب خوری اور سود خوری، کسی پہ ظلم و زیادتی، الغرض جتنے بھی برے اعمال جو شریعت کے اندر ممنوع ہیں، جن کا کرنا منع کیا گیا ہے، جو شریعت کی روح سے اللہ کی نظر میں ناجائز اور حرام ہیں، درست نہیں ہیں. ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نظام اور قانون کے ماتحت ہو کر ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کا بدلہ اور ثواب و جزا آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں فرماتے، بلکہ اس کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا: ان الکافر، جو خدا کا منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربانیت، اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم نہیں کرتا، اذا عمل حسنۃ، جب کوئی نیکی کرے، نیک عمل کرے، اطعم بها طعمۃ من الدنیا، دنیا کے اندر اس کو لذت، کھانے کی لذت، پہننے کی لذت، دنیاوی سامان سے فائدہ اٹھانے کا اللہ کی طرف سے موقع عنایت فرمایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کو ایک طرح سے دنیاوی نعمتوں سے، دنیاوی آسائشوں سے، دنیاوی سہولتوں سے، دنیاوی ناز و نعمت سے دور رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کا جو حقیقی بدلہ ہے، جو ان کے عمل کا صحیح بدلہ اور جزا ہے، وہ آخرت کے اندر پورا پورا ملے، اور دنیا کے اندر جو مشقت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، اس کا بھی بدلہ اللہ کے یہاں ملے. لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کو جو بھی نیک عمل کرے گا، جیسا بھی ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، اس کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر عنایت فرما دیتے ہیں. لہٰذا اللہ کے یہاں عمل کے مقبول ہونے اور آخرت میں ذخیرہ ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ شخص جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کو مانے اور اللہ کو تسلیم پر اقرار کرے.
جیسے ایک شخص بہت قابل ہے، بہت فاضل ہے، بہت محنت سے پڑھنے والا ہے، بڑی قابلیت ہے، لیکن کسی کالج کے اندر وہ ایڈمیشن نہ لے تو ڈگری اس کو نہیں مل سکتی، البتہ قابلیت کا اعتراف کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو تسلیم نہ کرے تو ایمان کا، اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا، البتہ اسلامی اعمال، ایمانی اعمال، نیک اعمال کرنے والا اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا تک اس کو فائدہ دے گا، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے بغیر بڑا سے بڑا احد پہاڑ جیسا عمل کیا جائے، اللہ کو تسلیم کیے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، اس عمل کی ذرہ برابر اللہ کے یہاں آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا بدلہ، اس کا ثواب دنیا میں دیا جائے گا۔ رہی بات مومن کی، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس مومن کی جو نیکیاں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی نیکی، اس کو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ فرما دیتے ہیں فی الآخرۃ، اور وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ، بقدر اطاعت دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو رزق کا ملنا اور نہ ملنا، یہ بڑھنا اور کم ہونا، زیادتی ہونا، اس میں کمی ہونا، اس کا تعلق قسمت سے ہے۔ اللہ کے یہاں ہر ایک کا رزق متعین ہے، خواہ وہ اللہ کا منکر ہو یا اللہ کا معترف و ماننے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے والا جو عمل کرے گا وہ اللہ کے یہاں اس کا ذخیرہ ہوگا اور اس کو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطی بها فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کی نیکی کے اندر کمی نہیں فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کو دنیا میں عطا کیا جائے، کہ جو نیکی وہ کرتا ہے دنیا میں اس کا فائدہ وقتی ہوتا ہے، دنیا میں اس کا فائدہ، اس کے اثرات وقتی اور عارضی ہوتے ہیں، حقیقی فائدہ مومن کو اس کی نیکی کا آخرت میں ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مومن کو، اللہ کے ماننے والے بندوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں مل جاتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اللہ کا منکر نہ ہوتا، فاسق نہ ہوتا، فاجر نہ ہوتا۔ مثلا ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کا ثواب مان لیا جائے 1000 نیکی ہے، مان لیا جائے، اگر 1000 نیکی کا بدلہ دنیا میں 1000 روپے سے ہو جاتا ایک وقت کی نماز کا، تو 5 وقت کی نماز 5000 روپے مل جاتے، ڈیلی کے 5000 روپے، مہینے کتنے ہو گئے؟ 1.5 لاکھ روپے ہو گئے۔ کوئی شخص اتنی بڑی قیمت، اتنا بڑا فائدہ چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے اور نہ پڑھنے والا نہیں پڑھتا ہے، دونوں کو وقتی طور پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ایک شخص مسجد سے گزر گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک شخص مسجد میں نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے گیا مسجد کو، نماز ادا کی، باہر نکلا تو جیب میں جتنے پیسے اتنے ہی پیسے رہیں گے، اضافہ نہیں ہو جائے گا، لیکن جو اس نے عمل خیر کیا ہے، جو اللہ کی تابعداری کی ہے، اس تابعداری کا جو حقیقی ثواب اللہ تعالیٰ اپنے ہاں محفوظ فرما لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی نیکیوں کا حقیقی بدلہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو لوگ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، تابعداری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، رسول کی جو ہے زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی نیکی کا صلہ دنیا کے اندر طلب نہ کریں، نہ اس کے متمنی اور خواہش مند ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس فکر کے شکار ہو جاتے ہیں، بھئی نماز پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، جائز و ناجائز کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق رزق کی تلاش کرتے ہیں، پھر بھی مصائب، مشکلات، پریشانیاں ہمیں گھیرے رہتی ہیں، ہمیں کو گھیرے رہتی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی جو تابعدار نہیں ہے، ان کو رزق کے اندر فراوانی ہے، کشادگی ہے، رزق میں اضافہ ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اپنی نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہنے کا متمنی ہوا، چاہنے کا ارادہ کیا تو اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو نیکیاں ہیں، حقیقی نیکی، اس کا بدلہ آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیا ہے۔
اور جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا تابعدار نہیں ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر اللہ کے یہاں کھلا نہیں ہے۔ لہذا جو کچھ بھی وہ نیک عمل کرے گا، چاہے جیسا ہو، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹا سے چھوٹا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے کر معاملے کو صاف کر دیں گے، اس کو بے باک کر دیں گے، اور آخرت میں جانے کے بعد اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے یہاں محفوظ نہیں ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی کہ اس حقیقت کو سمجھا جائے، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکی کو اللہ کے واسطے کرے، آخرت کے واسطے کرے، دنیا کے اندر اس کا طلبگار نہ ہو، اس کے بدلے کا جو متمنی نہ ہو، خواہش مند نہ ہو، اور نیکیاں کرنے کے بعد اگر مسائل، مشکلات، پریشانیاں اس کو گھیر رہی ہیں تو اس سے اس کے دل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس کے دل کے اندر کسی طرح غم ہونا چاہیے، بلکہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے موقع فراہم کرتا جا رہا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصائب و مشکلات سے گھیر کر مزید نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔